کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اصل طاقت کہاں سے آتی ہے؟ لمبے قد، مضبوط بازوؤں اور بلند عمارتوں سے، یا پھر ان دلوں سے جو ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے ہیں؟ یہ کہانی ہے ایک ایسے گاؤں کی جسے دنیا نے حقیر سمجھا، جس کے باسیوں کو تماشا کہا گیا، مگر جب آزمائش آئی تو انہی چھوٹے قد کے لوگوں نے وہ کر دکھایا جو بڑے بڑے شہر اور طاقتور مشینیں نہ کر سکیں، اور دنیا کو یہ سبق دیا کہ انسان کی بڑائی اس کے قد میں نہیں بلکہ اس کے کردار میں ہوتی ہے۔ گلستان دنیا کی نظروں سے اوجھل اونچے پہاڑوں کے درمیان ایک گہری وادی میں بسا ہوا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ نقشوں میں اس کا نام تلاش کرنا مشکل تھا اور باہر کی دنیا کے لیے یہ محض ایک افسانہ تھا، مگر یہاں رہنے والوں کے لیے یہ پوری کائنات تھی۔ اس گاؤں کی سب سے نمایاں بات یہ تھی کہ یہاں کا ہر فرد جسمانی طور پر بونا تھا۔ کسی کا قد 3 فٹ سے زیادہ نہ تھا اور کسی کا 4 فٹ سے۔ باہر کے لوگ انہیں قدرت کی بھول یا محض ایک عجوبہ سمجھتے تھے، مگر کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہ کی کہ ان چھوٹے جسموں میں کیسے بڑے حوصلے اور عظیم دل بستے ہیں۔ گلستان میں سب کچھ ان کے قد کے مطابق تھا۔ گھر چھوٹے مگر مضبوط تھے، دروازے نیچے مگر عزت بلند تھی، راستے تنگ تھے مگر دل کشادہ تھے۔ یہاں کے اوزار چھوٹے تھے مگر نیتیں فولاد سے زیادہ مضبوط تھیں۔ گاؤں کے لوگ بخوبی جانتے تھے کہ وہ انفرادی طور پر کمزور ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی بقا کا راز طاقت میں نہیں بلکہ اتحاد میں تلاش کیا۔ یہاں ایک اصول نسلوں سے چلتا آ رہا تھا، اگر ایک شخص گرتا تو پورا گاؤں اسے سنبھالنے کے لیے کھڑا ہو جاتا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اکیلے بہہ جانا آسان ہے مگر مل کر کھڑا رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔ زمان گلستان کا ایک نوجوان تھا جس کی آنکھوں میں سوال اور دل میں خواب بستے تھے۔ وہ اکثر شام کے وقت پہاڑ کی ایک اونچی چٹان پر بیٹھ کر دور دور تک پھیلے بڑے شہروں کی روشنیاں دیکھا کرتا تھا۔ فلک پوش عمارتیں، لمبے پل اور تیز رفتار زندگی اسے سوچنے پر مجبور کر دیتی کہ کیا واقعہ انسان کی قدر اس کے قد سے ناپی جاتی ہے؟ کیا بڑا قد انسان کو بڑا بنا دیتا ہے یا پھر اصل بڑائی انسان کے ظرف، ہمت اور سوچ میں ہوتی ہے؟ یہ سوال اس کے دل میں آگ کی طرح جلتا رہتا تھا۔ پھر ایک دن وہ آزمائش آئی جس نے ہر سوال کا جواب دے دیا۔ کئی دنوں تک ہونے والی شدید بارشوں نے پہاڑوں کو کمزور کر دیا، مٹی سرکنے لگی اور بڑے بڑے پتھر اپنی جگہ چھوڑنے لگے۔ اچانک ایک خوفناک سیلابی ریلا وادی کی طرف بڑھنے لگا۔ دور دراز کے بڑے شہروں میں افراتفری پھیل گئی۔ لمبے قد کے طاقتور سمجھے جانے والے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دینے لگے۔ کوئی کسی کو دیکھنے والا نہ تھا، ہر شخص اپنے بارے میں سوچ رہا تھا اور انسانیت ملبے تلے دبتی جا رہی تھی۔ گلستان میں خطرے کی گھنٹی بج چکی تھی۔ بزرگوں کی آنکھوں میں خوف ضرور تھا مگر دلوں میں حوصلہ زندہ تھا۔ عورتیں بچوں کو سینے سے لگائے کھڑی تھیں اور مرد ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ اسی لمحے زمان آگے بڑھا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر الفاظ مضبوط تھے۔ اس نے کہا، اگر ہم بکھر گئے تو پانی ہمیں بہا لے جائے گا، مگر اگر ہم جڑ گئے تو پہاڑ بھی راستہ دینے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ ایک لمحے میں پورا گاؤں اس کے گرد جمع ہو گیا۔ کسی نے اس کا ہاتھ تھاما، پھر دوسرے نے، پھر تیسرے نے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا گاؤں ایک انسانی زنجیر میں بدل چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ اکیلے بھاری پتھر نہیں اٹھا سکتے، مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ مل کر ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ کندھے سے کندھا اور ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر انہوں نے پانی کے آگے دیوار بنائی، بڑی بڑی چٹانوں کو دھکیلنا شروع کیا، اور جب کسی کے پاؤں پھسلتے تو 10 ہاتھ اسے سنبھالنے کے لیے آگے بڑھ جاتے۔ گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد ان کی محنت رنگ لے آئی۔ انہوں نے سیلابی پانی کا رخ موڑ دیا اور اپنی بستی کو تباہی سے بچا لیا۔ جہاں بڑے بڑے شہر ملبے کا ڈھیر بن چکے تھے، وہاں گلستان سلامت کھڑا تھا۔ جب امدادی ٹیمیں وہاں پہنچی تو وہ یہ منظر دیکھ کر حیرت میں ڈوب گئیں کہ نہ کوئی بڑی مشین تھی، نہ ہی جدید آلات، صرف چھوٹے قد کے انسان تھے جنہوں نے ایک دوسرے کا سہارا بن کر تاریخ رقم کر دی۔ آج گلستان کی کہانی مثال بن چکی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ جن لوگوں کو ہم کمزور، حقیر یا کمتر سمجھتے ہیں، اگر انہیں موقع، اعتماد اور محبت ملے تو وہ اپنی ہمت سے دنیا بدل سکتے ہیں۔ قد چھوٹا ہونا کمزوری نہیں، اصل کمزوری دل کا چھوٹا ہونا ہے، اور گلستان کے لوگوں نے ثابت کر دیا، جب دل بڑے ہوں تو انسان پہاڑوں سے بھی اونچا ہوتا ہے۔